سحری افطاری میں عام طور پہ مولانا کو آپ لوگوں کو گھر میں کیا پسند ہے؟ کوئی گھر میں اسپیشل چیز تیار ہوتی ہے یا بس میں اگر مولانا کی سحری افطاری آپ سے شیئر کر دوں تو شاید آپ کو لگے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں. اچھا. کیونکہ ماشاءاللہ جی اللہ نے، میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو خوبی اللہ بہت دیتا ہے جس سے اس نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ کنٹرول افطاری پہ میں نے نہیں کسی شخص کو دیکھا. زندگی گزر گئی جی مولانا کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ان کی افطاری آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے. ان کی افطاری قہوے کا ایک کپ اور ایک کھجور سے ہوتی ہے. یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کپ قہوہ اور ایک کھجور. وہ لینے کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے پھر جو نارمل جو ان کا کھانا بنتا ہے تھوڑا سا وہ عام کھانوں کی کو زیادہ پسند نہیں کرتے، پرہیزی کھانا کھاتے ہیں شروع سے ہی. خاص طور پہ بازار کے کھانوں سے بہت بچتے ہیں. تو وہ اپنا روٹین میں تھوڑا سا کھائیں گے اور بس پھر تراویح کی تیاری. اور سحری میں بھی اسی طرح بہت معمولی سا عام طور پہ چلتا ہے، جیسے آملیٹ ہے، بوائل ایگز ہیں، یہ لے کے کوئی پراٹھے نہیں، کوئی طے نہیں لگاتے کہ میرا روزہ اچھا گزر جائے. تو بڑی سمپل غذا رکھتے ہیں. اور ویسے کھانے میں کیا خاص چیز پسند کرتے ہیں؟ کچھ ہے ایسا نہیں کھانے میں جی ان کو ان کا سادہ کھانا ان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. اچھا. یعنی ان کو بہت زیادہ تکلفات والے کھانے ان کو پسند نہیں کرتے، اور کیا بھی نہیں اس وجہ سے کہ وہ پوری دنیا میں پھرے ہیں پورے. وہ کہتے تھے جہاں میں جاتا تھا میرے سامنے بہت دسترخوان لگتے تھے لوگوں کی محبت میں. بالکل. تو اگر وہ کہتے ہیں ان کو شوقین ہو جاتا تو بہت جلد میں بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا. تو ان کو ماشاءاللہ کھانا سادہ کھانا پسند کرتے ہیں. کوئی بہت جیسے آج کل ہیں کھانے، ایون کہ ان کو جب ہم نئی نئی چیزیں آتی ہیں ان کے سامنے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا کھا رہے ہو آپ لوگ. پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا. ایون کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں ٹیسٹ کی ہوں. اس لیے نہیں کہ کوئی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ ان کو اپنی صحت کا اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ابھی پچھلے دنوں رائمنڈ میں جوڑ چل رہا تھا تو مولانا صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کافی لوگوں کے لیے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مولانا صاحب کو تبلیغ جماعت نے نکال دیا، رائمنڈ میں ان کو بلاک کر دیا کہ کبھی آنا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیں کہ کیا کوئی ایسی پابندیاں لگی ہیں آپ کے اوپر؟ احمد بھائی بس وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا سوشل میڈیا کی خبریں، جی جی، تو یہ محض ایک سوشل میڈیا کی خبر تھی. رائمنڈ میں سمجھتا ہوں رائمنڈ یا تبلیغ کا کام یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے یا ایسا مرکز ہے جہاں کسی کو رکھنے اور نکالنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں ایکچولی نا، کہ وہاں کوئی ایسا ایس او پیز ہی نہیں ہے کہ جس کو نکال دو. وہ تو سب کو لینے کے لیے بنا ہوا ہے. تو جو ان کا اپنا بندہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، دیکھیں رائمنڈ کی پروڈکٹ ہے نا. بالکل. اور جن کی وجہ سے ان کو ماشاءاللہ تیار کی جی پوری دنیا میں پہنچا. تو یہ محض ایک لوگوں کا ایک شوشہ ہوتا ہے جی سوشل میڈیا پہ. اور ماشاءاللہ وہ تو زندگی ان کی رائمنڈ سے کے ساتھ گزری ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو ارادے نیت وہ یہی کہ رائمنڈ کے ساتھ ہی میری زندگی، میری بہاریں رائمنڈ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی. اور آپ کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے رمضان میں، آپ سناتے ہیں قرآن پاک کبھی یا؟ احمد بھائی بالکل، میں بھی اللہ کا شکر ہے جی کوئی 10-12 سال تو سناتا رہا. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی، لیکن بہت بڑی ریزن بنی جب مصروفیات بڑھ گئیں، خاص طور پہ یہ فاؤنڈیشنز اور یہ جو ویلفیئر کے کام جب شروع ہوئے. جی جی. تو ٹریولنگ پھر ٹریولنگ بڑھ گئی. پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی توفیق سے جی میں اس بات پہ اللہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا کی خدمت کی بہت موقع دیا الحمدللہ، چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو پھر وہ ایسی ان کی صحت کی وجہ سے ایسی ان کے ساتھ بانڈنگ ہو گئی کہ پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تو پھر فل ٹائم جاب ہے نا، قرآن کو پورا تیار کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں، پھر رات کو سنانا.